بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ عائشہ اسے رویا کے علاوہ کسی اور لڑکی سے بات کرنا پسند نہیں، تو میں کون سا اس کے ساتھ کوئی رومانوی گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ چلو میں تمہیں اس کا نمبر دے دوں گا، لیکن اگر اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تو پھر تم کیا کرو گی جانتی ہو؟ اگر اسے کوئی بات اچھی نہ لگے تو اسے غصہ آ جاتا ہے، پھر وہ غصے میں بیسٹ بن جاتا ہے، اور بیسٹ بن کر مجھے اتنی تفصیل نہیں جاننی، میں تو بس ایسے ہی بول رہی تھی۔ دراصل وہ جاننا تھا کیا وہ میرے بچوں کے ماموں بنیں گے، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا تھا۔ نمبر بھائی آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ جلدی جلدی وہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ جہاں سے کیا چیز تھا یہ بات تو وہ خود بھی اچھے سے جانتی تھی، اس لیے اربان کی کہی بات پر اس نے یقین کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ جہاں سے ایک ناول کی دنیا کا ایک ایسا کردار تھا جس سے وہ حقیقت میں مل سکتی تھی، لیکن یہ سب سننے کے بعد جہاں سے کاظمی سے ملنے کی جو خواہش تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ اسے نہیں ملنا تھا کسی جہاں زیب سے، اس کے لیے تو اس کا میر ہی کافی تھا۔ عائشہ کو اس طرح وہاں سے جاتے دیکھ کر اربان نے اپنا کہا ضبط کیا۔ عائشہ کا نمبر اس کے پاس تھا نہیں، اسی لیے اس نے میرال کے نمبر پر ہی جہاں زیب کا نمبر بھیج دیا تھا۔ اگر اس کے ایک کام سے کسی کو خوشی مل سکتی تھی تو پھر اسے کیا مسئلہ ہونا تھا۔ میرال کو ٹیکسٹ کر کے اس نے موبائل جیب میں رکھا اور میران کو ڈھونڈتا اس کے پاس چلا گیا۔ بابا، اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر کے اس نے المیر کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، جس میں کامیاب بھی ٹھہرا۔ کیا ہوا شیری؟ اس کے پوچھنے پر شہروز نے ذروا کے ساتھ بیٹھے میران کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس کے علاوہ وہ پہلا بچہ تھا جو ذروا کے اس قدر قریب بیٹھا تھا، اور یہ بات اسے ہرگز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ذروا کا بھائی ہے شہروز، جیسے تم ہو اس کے ساتھ بھی ویسے ہی پیار سے رہو جیسے ذروا کے ساتھ رہتے ہو۔ اس کے سامنے جھک کر وہ پیار سے اسے سمجھانے لگا، لیکن اس کی بات پوری سنے بنا شہروز وہاں سے بھاگ گیا۔ ذروا کے قریب آ کر وہ اسے اٹھانے لگا، لیکن خود کون سا وہ اتنا بڑا تھا جو اسے اٹھا لیتا، اس لیے اس کی کافی جدوجہد کے بعد بھی ذروا اس کی گود میں نہیں آ سکی، البتہ رونا ضرور شروع ہو چکی تھی۔ اسے روتے دیکھ کر میران نے اپنے چھوٹے ہاتھ سے ذروا کا ہاتھ پکڑ لیا، جس پر چیختے ہوئے شہروز نے غصے سے اس کے سر پر تھپڑ مار دیا، اور پھر ذروا شاہ کے ساتھ ساتھ میران لاشاری کے رونے کی آواز بھی وہاں پر شروع ہو گئی۔ اوئے ایک تھپڑ لگاؤں، مجھے میرے بیٹے کو مار رہا ہے۔ اوئے ایک تھپڑ لگاؤں، تجھے میرے بیٹے کو مار رہا ہے۔ وہ تو پہلے ہی میران کے رونے پر گھبرا گیا تھا، اوپر سے اربان کی غصے بھری آواز نے اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کیا۔ بھاگتے ہوئے وہ المیر کے پاس گیا اور اس کی ایک ٹانگ پکڑ کر اس کے ساتھ چپک گیا۔ اربان دیکھیں تو میرے بیٹے کو ڈرا دیا، کوئی ایسے بھی غصہ کرتا ہے؟ اپنی ٹانگ سے چپکے سہمے ہوئے شہروز کو دیکھ کر المیر کو مصنوعی خفگی سے کہا، تو پہلے اپنے بیٹے کی حرکتیں تو سدھار لو۔ شہروز اپنا چھوٹا سا چہرہ نکال کر وہ سہمی نظروں سے اربان کو دیکھنے لگا، جو روتی ہوئی ذروا اور میران کو اپنی گود میں اٹھا رہا تھا۔ انہیں اپنی گود میں اٹھا کر اس نے ایک گھورتی نظر شہروز پر ڈالی، جو اس کے دیکھنے پر واپس المیر کے پیچھے چھپ گیا، اور یہ سارا ماجرا دیکھتے وہاں کھڑے افراد کا کہا بلند ہوا۔ آج کی رات سب نے حویلی میں ہی گزارنی تھی، اس لیے کھانے کے بعد کافی دیر تک سب ہال میں جمع ہوئے اپنی باتوں میں لگے رہے، لیکن پھر رات کافی ہوتے دیکھ کر کچھ افراد اٹھ کر اپنے کمروں میں چلے گئے اور کچھ وہیں بیٹھے رہ گئے۔ اس وقت بھی حویلی کے آدھے افراد ہال میں ہی ڈیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ میں اب سونے جا رہی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اپنی آنکھیں مسلتی وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگی، جب اسیرم نے اسے واپس بٹھا لیا۔ یہیں بیٹھ جاؤ نا، سوتی تو تم روز ہو، ایسے ساتھ بیٹھنے کا موقع روز تھوڑی نہ ملتا ہے۔ کیا مسئلہ ہے یار، سونے جانا ہے تو سونے دو، کیوں اس کی نیند خراب کرنی ہے؟ ماتھے پر بل ڈالے ساحر نے نور کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ میری بیوی ہے، میں جو چاہی اس سے کہوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے سالے صاحب؟ تمہاری بیوی اس سے پہلے میری بہن ہے، بس کریں میں تھوڑی دیر یہیں بیٹھ جاتی ہوں۔ ویسے اسیرم بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسے سب کے ساتھ بیٹھنے کا موقع روز نہیں ملتا، اور میری وجہ سے ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں گزرے ایسے لمحوں کو بہت یاد کرتی ہوں۔ بڑا خیال ہے اپنے شوہر کا تمہیں۔ ماہر نے مسکراتے ہوئے اسیرم کی طرف دیکھا، البتہ کہا نور سے تھا۔ ہاں بالکل، میری بیوی میرا بہت خیال رکھتی ہے، کتنا پیار ہے نا دونوں میں، اچھا ہے۔ اچھا کیا نور کو یہ پتہ نہیں ہے، شادی سے پہلے بڑے بابا کو جو ہارٹ اٹیک آیا تھا وہ تمہاری وجہ سے آیا تھا۔ زریام کے کہنے پر نور منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جو اس کے دیکھنے پر جلدی سے اپنا سر نفی میں ہلانے لگا۔ نور ایسی بات نہیں ہے۔ ویسے بات تو ایسی ہی ہے نور، بڑے بابا نے تمہارے اور اسیرم کے رشتے سے انکار کر دیا تھا، جس پر تمہارے پیارے شوہر نے بڑے بابا پر یہ ظاہر کیا کہ وہ تمہیں کڈنیپ کر چکا ہے، اور تب انہوں نے اتنی ٹینشن لی کہ ہاسپٹل ہی پہنچ گئے تھے۔
اسیرم کی حالت دیکھتے ہوئے ماہر نے بات مکمل کی، جسے سنتے ہی نور غصے سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اسیرم نے ان تینوں کو اچھے خاصے لفظوں سے نوازا اور نور کے پیچھے چلا گیا، جو کمرے میں جا کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ نور، یار سالوں پرانی بات ہے، اب اس پر کیا غم منانا؟ بات بھلے پرانی ہے اسیرم، لیکن یہ بہت غلط بات ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا آپ نے کچھ ایسا کیا ہوگا۔ اس وقت تمہارے بابا سائیں تک نے مجھ پر غصہ نہیں کیا تھا، تو اب تم نے ناراض رہ کر کیا کر لینا ہے؟ جائیں یہاں سے، جب تک میرا غصہ نہیں اترے گا آپ اس کمرے میں نہیں آئیں گے اسیرم۔ اس کی ناراضگی بھری آواز سن کر اسیرم گہرا سانس لیے واپس ہال میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ کیا آپ کو نور نے کمرے سے نکال دیا اسیرم بھائی؟ اسے وہاں واپس آتے دیکھ کر حیات پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ اسیرم کے لیے یہ بات عام تھی، لیکن ان سب کے لیے کافی حیران کن تھی۔ یہ اس کی عادت ہے، جب بھی غصہ آتا ہے مجھے باہر نکال کر کمرہ لاک کر دیتی ہے۔ بالکل ٹھیک کرتی ہے۔ زریام کو بہن کی حرکت پر فخر ہوا۔ ہاں، تمہاری بیوی کرے نا، تب تمہیں پتہ چلے گا۔ میری بیوی ایسا کیوں کرے گی؟ جب اسے پتہ چلے گا تم اس کی غیر موجودگی میں اسے چورنی کہتے ہو تو یقیناً ایسے ہی کرے گی۔ مسکراہٹ دبا کر اس نے حریب کے غصے سے بھرے تاثرات دیکھے۔ تینوں نے مل کر اسے کمرے سے نکلوایا تھا، تو پھر وہ انہیں کیسے سکون سے رہنے دیتا؟ زریام، تم اکیلے میں تو بلاتے ہی ہو، لیکن ان سب کے سامنے بھی مجھے چورنی کہتے ہو۔ حریب، ان کی باتیں مت سنو، جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ میں جھوٹ کیوں کہوں گا بھلا؟ ہاں، وہ جھوٹ کیوں کہیں گے؟ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ دھم دھم کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی اور پیچھے آتے زریام کے منہ پر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ شاید نور والی ٹرک آزمائی جا رہی تھی۔ بند دروازے کو دیکھ کر زریام بس اس پل کو کوس کر رہ گیا، جب بھری محفل میں اس کے منہ سے بے ساختہ حریب کے لیے چورنی نکل گیا تھا۔ لیکن اب کیا ہی ہو سکتا تھا؟ صبح سے پہلے یہ دروازہ نہیں کھلنا تھا، یہ بات اسے اچھے سے پتہ تھی۔ اس لیے وہ خود بھی اسیرم کی طرح ہی واپس وہاں پر آ کر بیٹھ گیا، جسے دیکھ کر اسیرم نے کیا کہا لگایا، ہمیں نیند آ رہی ہے، ہم سونے جا رہے ہیں۔ شامیر، ابان، حیات اور شانزے کا ہاتھ پکڑے دھیرے سے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ کیا پتہ کچھ دیر مزید یہاں بیٹھے رہتے تو کہیں ان کا حال بھی زریام اور اسیرم جیسا ہی نہ ہو جائے۔ کوئی عزت ہی نہیں ہے آپ لوگوں کی۔ زریام کو واپس وہاں بیٹھتے دیکھ کر احاب نے منہ بنایا، جس پر ساحر، ماہر اور زریام کے منہ سے ایک ساتھ نکلا، تیری طرح۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، میری بیوی میری تھوڑی بہت عزت تو کرتی ہے۔ نہیں احاب، کہہ تو وہ ٹھیک رہے ہیں، تمہاری کون سی عزت ہے؟ ایسا کرو تم بھی آج ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ تاکہ انہیں تمہاری بھی کمپنی مل جائے۔ مشال نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے مفت مشورے سے نوازا۔ مشال، نانا بننے والا ہوں میں، تو یہ کہ اب میری تھوڑی سی عزت کر لو، اکیلے میں نہ صحیح، کم از کم بھری محفل میں تو کر ہی لیا کرو۔ احاب افندی، جب تم باپ بننے والے تھے نا، میں نے تو تب بھی تمہاری عزت نہیں کی تھی، اب کیا کروں گی؟ اس کا لٹکا منہ دیکھ کر مشال نے ہنستے ہوئے اس کے گال پر پیار کیا۔ ان سب کی نظریں اور گلا کھنکارنے کی آواز کو نظر انداز کرتی اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ان تینوں کی نگاہوں کا مرکز اب ساحر، ماہر کے ساتھ بیٹھی عزا اور ماہین تھے۔ ان کی نظروں کا مرکز جان کر وہ دونوں اپنی بیویوں کو لیے جلدی سے اٹھنے لگے۔ جب انہیں اٹھتے دیکھ کر احاب نے دوبارہ بٹھا دیا۔ بیٹھ جائیں، ابھی آپ دونوں کے راز بھی کھلنے ہیں۔ ہمارے کوئی راز ہی نہیں ہیں جن کے کھلنے کا ڈر ہو۔ ماہر نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ تو کیا عزا جانتی ہے اس کی غیر موجودگی میں تم اس کے چھوٹے قد کا مذاق اڑاتے ہو؟ زریام نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر عزا آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورنے لگی۔ عزا، میں مذاق تو نہیں اڑاتا۔ عزا کی خود پر ٹکی نظریں دیکھ کر وہ جلدی جلدی کہنے لگا، حد ہوتی ہے ماہر، ایک آپ ہی تو تھے جو میرا مذاق نہیں اڑاتے تھے، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں صحیح سمجھ رہی ہوں، اتنا مسئلہ ہے نا میرے چھوٹے قد سے، تو کوئی لمبے قد والی ڈھونڈ لیں۔ ماہیم کو اٹھاتی وہ وہاں سے جانے لگی اور اسے ماہیم کے ساتھ جاتے دیکھ کر ساحر روکے بنا نہیں رہ سکا۔ میری بیگم کو کہاں لے جا رہی ہو عزا؟ تھوڑی دیر بعد انہوں نے بھی آپ کے منہ پر دروازہ بند کرنا ہے، اسی لیے میں پہلے ہی لے کر جا رہی ہوں۔ ساحر نے ماہیم کو واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ ہنستے ہوئے بائے بائے کا اشارہ کرتی عزا کے ساتھ چلی گئی۔ اسے جاتے دیکھ کر ساحر اپنی جگہ سے اٹھا، لیکن ماہر اسے واپس زمین پر بٹھا چکا تھا۔ بیٹھ جائیں کمینے، تیری وجہ سے میری بیوی بھی چلی گئی ہے، سبھی کی چلی گئی ہے۔ ساحر بھائی، ایک رات بنا بیوی کے گزار لو تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ بیٹھ جائیں یہیں پر، اس کی بے چینی دیکھتے ہوئے احاب نے کہا، جس پر
وہاں بیٹھے وہ چاروں ایک ساتھ اسے دیکھنے لگے۔ غصہ تو ان چاروں کو ہی آ رہا تھا اور غصہ اتارنے کا طریقہ بھی مل گیا تھا۔ ہاں آفندی، میرا بیبی کہاں گیا؟ واش روم سے نکلتے ہی مرتضیٰ کی غیر موجودگی دیکھ کر وہ پریشانی سے پوچھنے لگی تھی، تمہارا بیبی اپنی دادی کے پاس ہے؟ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ارتضیٰ نے اطمینان سے جواب دیا، اور وہاں کیوں ہے؟ میں اسے ان کے پاس چھوڑ کر آیا ہوں، کیونکہ جب سے وہ آیا ہے تب سے تم مجھے نظر انداز کرنے لگ گئی ہو۔ ارتضیٰ، وہ صرف 2 ہفتوں کا بچہ ہے۔ اس کی جیلیسی پر مسکراتے ہوئے وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ ہاں صرف 2 ہفتوں کا بچہ ہے اور ابھی سے میری حور پر اپنا قبضہ جما لیا، آگے پتہ نہیں کیا کرے گا۔ ایسے مت کہیں ارتضیٰ، وہ آپ کا بیٹا بھی ہے۔ تم جانتی ہو نا حور، مجھے نہیں پسند میرے علاوہ تم کسی کو بھی اتنی اہمیت دو۔ وہ ہماری اولاد ہے، اسے پیار کرو، لیکن اگر اس کی وجہ سے تم نے مجھے نظر انداز کیا تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر دوسرے ملک شفٹ ہو جاؤں گا۔ آپ بہت ظالم ہیں ارتضیٰ، ناراضگی بھرے لہجے میں کہتی وہ کروٹ لے کر سونے لگی۔ جب ارتضیٰ نے اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا، ایسے تو مت کہو، ایک تم ہی تو ہو جس کے ساتھ میں نرمی اختیار کر جاتا ہوں۔ نرمی اسے تو نہیں کہتے۔ اس کی شدتیں یاد کرتے ہوئے حورم نے جھرجھری لی، میرے نزدیک یہ نرمی ہی ہوتی ہے۔ ارتضیٰ، میں آپ کی ہی ہوں اور مجھے آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے، لیکن آپ کی وجہ سے میں اپنے بیٹے سے پیار کرنا کم نہیں کر سکتی۔ میں نے بہت بار کمپرومائز کیا ہے، اس بار آپ کی باری ہے۔ تھوڑا بہت تو آپ کو بھی کرنا ہی پڑے گا کمپرومائز۔ اچھا ٹھیک ہے، کوشش کروں گا، لیکن یہ بتاؤ تمہیں مرتضیٰ سے زیادہ محبت ہے یا ارتضیٰ سے؟ مجھے مرتضیٰ سے زیادہ محبت ہے، کیونکہ وہ حورم اور ارتضیٰ کی پیار بھری نشانی ہے۔ حورم کی بات سنتے ہی وہ بے ساختہ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس کے ابھرتے ڈمپل پر اپنے لب رکھ کر ارتضیٰ نے اسے اپنے مزید قریب کھینچا اور اپنی آنکھیں موند لی۔ وہ پرسکون تھا کیونکہ اس کا سکون حورم میں تھا اور حورم اس کے پاس تھی۔ اسے اپنے کندھے سے لگائے وہ کب سے سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد ہی صحیح، پر محنت رنگ لے آئی تھی، کیونکہ اس کے کندھے سے لگے لگے وہ سو چکا تھا۔ اس کے سونے پر میرال کے ساتھ ساتھ اربان نے بھی سکون بھرا سانس لیا تھا۔ بیڈ سے اٹھ کر اس نے میران کو اس کی گود سے لے کر بیڈ پر لٹایا اور اس کے دونوں طرف تکیوں کی دیوار بنا کر میرال کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ اربان، میران اٹھ جائے گا، مت تنگ کرے۔ میں کون سا میران کو تنگ کر رہا ہوں، میں تو میران کی ماما کو تنگ کر رہا ہوں۔ اس کی چمکتی نوز پن پر اپنے لب رکھ کر اربان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اربان، میں کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا سوچا جا رہا تھا جانا؟ اس کی دونوں ہاتھ اپنی گردن کے گرد ڈالے وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا تھا۔ اگلی بار اگر ہماری بیٹی ہوئی تو ہم اس کا نام جانا نہیں رکھیں گے، آپ کی جانا میں ہوں تو میں ہی رہوں گی، ہم اپنی بیٹی کا نام کچھ اور رکھیں گے۔ مجھے اب مزید کسی اولاد کی خواہش نہیں، میرے اللہ نے مجھے میران دے دیا، میرے لیے وہی کافی ہے۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیا لگتا ہے میرال، میں دوبارہ ایسا کچھ کروں گا جس سے تمہاری جان کو خطرہ ہو؟ بہت مشکل سے تمہیں پایا ہے اور میرے اندر تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں ہے۔ میرے لیے تم اور میران ہی کافی ہو، مجھے اب مزید کسی چیز کی چاہ نہیں ہے۔ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے سینے سے لگی میرال نے بیڈ پر سوئے میران کو دیکھا اور پرسکون ہو کر آنکھیں موند لی۔ ٹھیک ہی تو تھا، اس کے پاس میران لاشاری جیسا بیٹا اور اربان لاشاری جیسا ہمسفر تھا، اور ان کے ہوتے ہوئے اسے مزید کسی چیز کی تمنا نہیں تھی۔ میر میر میر، ایک بازو جھنجھوڑ دی، وہ اسے مزید نیند سے جگا رہی تھی۔ عائشہ کی آواز سنتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ ہم اپنے بچوں کے نام جبرائیل یا عنایا نہیں رکھیں گے۔ اس کی بات سنتے ہی حمزہ کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ آدھی رات کے وقت وہ اسے صرف یہ بات بتانے کے لیے اٹھا رہی تھی۔ مجھے یہی بتانا تھا، اب آپ سو جائیں۔ اچھا تو کیا نام رکھنا ہے یہ بھی سوچا ہے تم نے؟ سوچا ہی ہوگا ضرور، نیند تو خراب ہو ہی گئی تھی، بہتر تھا اٹھ جاتا اور اپنی بیوی کی باتیں سن لیتا۔ ہم اس کا نام عائشہ رکھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نام تمہارے ذہن میں کیسے آیا؟ جیسے ارتضیٰ اور مرتضیٰ ویسے عائشہ اور جائشہ، لیکن اگر بیٹا ہوا تو کیا نام رکھو گی؟ بیٹا ہوا تو اس کا نام حمین رکھیں گے۔ دراصل حمزہ کے ساتھ ملتا جلتا مجھے ایک یہی نام ملا، اس لیے ہم اس کا نام حمین عباسی رکھیں گے۔ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتی وہ پرسوچ انداز میں کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے نا؟
بالکل جیسا میری عائشہ کہے گی وہی ہوگا ہنی. اوکے جیسا میری ہنی کہیں گی ویسا ہی ہوگا. اسے اپنے حصار میں لیے حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر وہ بھی مسکرا دی. اسے حمزہ کے منہ سے اپنے لیے یہی لفظ سننے کی عادت تھی. اس بندے کے لبوں سے یہ لفظ ادا ہوتا تھا تو عائشہ کو دنیا کی ساری مٹھاس اس ایک لفظ میں سمٹتی محسوس ہوتی تھی. آئی لو یو میر. لو یو ٹو جانے میر. عائشہ نے اس کے گال پر اپنے لب رکھے اور اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر سکون سے اپنی آنکھیں موند لی. وہ ایک ناول پڑھنے والی لڑکی تھی جس کی ہمیشہ سے بس یہی خواہش تھی کہ اسے بھی ایسا ہی ہم سفر ملے جیسا ناولز میں ہوتا ہے. لیکن حمزہ کے زندگی میں آنے کے بعد اسے ایسے کسی شخص کی تمنا نہیں رہی تھی، کیونکہ میر حمزہ عباسی اس کے نزدیک اپنے پڑھے کسی بھی ناول ہیرو سے کئی زیادہ اچھا تھا. شہروز کو سلا کر وہ خود بھی سونے کے لیے لیٹنے لگی اور اسے لیٹتے دیکھ کر صوفے پر بیٹھا المیر جلدی سے اس کے پاس آیا. کیا ہو رہا ہے؟ سو رہی ہوں المیر. اتنی معصوم تم نہیں ہو میر، اب جانتی ہو نا، اتنی دیر سے اس کے سونے کا انتظار کر رہا تھا، اب یہ سویا ہے تو تم خود بھی سونے جا رہی ہو. اس کا ہاتھ کھینچ کر المیر نے اسے جھٹکے سے اٹھایا. اللہ اللہ المیر مت تنگ کریں. اللہ اللہ جانے المیر تم تنگ کرنے کہاں دیتی ہو. اس کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی میرب کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے. المیر میں آپ کی بات کا مطلب خوب سمجھ رہی ہوں، لیکن پلیز مجھے سونے دیں. اس کے دل پر اپنے لب رکھ کر وہ دوبارہ سونے لگی جب المیر نے اسے واپس اٹھا دیا. ایسی حرکتیں کر کے الزام پھر تم مجھ پر ڈال دیتی ہو، بہت بری بات ہے میرب. اس کے معصومیت بھرے چہرے کو دیکھتے ہوئے المیر نے دھیمے لہجے میں کہا، اور میرب کی ہلکی پھلکی مزاحمت نظر انداز کر کے اس کے اوپر جھکتا چلا گیا. اس نے اپنے سینے سے لگی جنت کو دیکھا جو اس کی شدتیں سہ کر اب نیند کی وادیوں میں جا رہی تھی. جنت سالار کی آواز پر اس نے نیند میں ہلکا سا ہنکارا بھرا. میں سوچ رہا تھا اب سب کی طرح ہمارے بھی بچے ہو جانے چاہیے. اس کی بات پر جنت نے اپنی نیند سے بھری آنکھیں کھولی. سالار تم جانتے ہو مجھے ابھی اپنے کریئر پر فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی. آپ اپنی یہ خواہش پوری کر لیں پھر میں اپنی خواہش پوری کر لوں گا، لیکن تب انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. سالار کی بات سنتے ہی اس نے مسکرا کر اس کے برہنہ سینے پر اپنا چہرہ چھپا لیا. سالار کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی. آج کل اس کا فوکس بس دو ہی چیزوں پر تھا، آفس اور جنت. اس کے علاوہ جنت کی آج کل ہاؤس جاب چل رہی تھی اور وہ بس اسی میں مصروف رہتی تھی. سالار کی خواہش کوئی نئی نہیں تھی، لیکن اب تک اپنی اس خواہش کو اس نے پورا نہیں کیا تھا تو صرف اس لیے کیونکہ وہ جنت کو وقت دینا چاہتا تھا. وہ اپنا کریئر بنانا چاہتی تھی اور جب تک جنت نے یہ کام نہیں کرنا تھا تب تک سالار نے بھی اپنی خواہش پوری نہیں کرنی تھی، کیونکہ اس کی پہلی خواہش تو بس جنت کی خوشی تھی، اور جس چیز میں جنت شاہ خوش تھی اسی میں سالار شاہ بھی خوش تھا. نیند میں اس نے اپنی دوسری سائڈ پر ہاتھ رکھا لیکن وہاں خالی پن محسوس کر کے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولی. آئزل بیڈ پر نہیں تھی. اس کی غیر موجودگی دیکھ کر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، لیکن پھر اسے الماری کے پاس بیٹھا دیکھ کر سکون بھرا سانس لیا. آئزل یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ بیڈ سے اٹھ کر وہ اس کے قریب آتے ہوئے پوچھنے لگا، جو اپنا سارا سامان بکھیر کر بیٹھی تھی. اس کی کلر رنگ باکس ڈرائنگز تمام کھلونے زمین پر پڑے تھے. کچھ نہیں، بس میں یہ سامان باہر نکال رہی تھی تاکہ انہیں پھینک دوں. رات کے اس پہر؟ ہاں، لیٹے لیٹے بس ذہن میں آیا تو میں اٹھ گئی. لیکن پھینکنا کیوں ہے؟ یہ تو تمہاری یادیں ہیں، انہیں سنبھال کر رکھو. تبھی تو پھینک رہی ہوں اسفی. انہیں دیکھتی ہوں تو گزرے لمحے یاد آتے ہیں. اپنا سامان سمیٹتے ہوئے وہ سادہ سے لہجے میں کہہ رہی تھی. اس کی بات کا مطلب سمجھ کر اس بنیار نے اپنی نظریں جھکا لی. عائشہ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا ہے میری ہر خطا کے لیے؟ بالکل میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. تبھی تو یہ سب چیزیں پھینک رہی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی تمہارے اور میرے درمیان اب ایسی کوئی بھی چیز رہے جو ہمیں ماضی کی یاد دلائے. اس کی بات سن کر اس بنیار نے سکون بھرا سانس لیا اور اسے زمین سے اٹھا لیا. جانتی ہو آئزل مجھے تم سے محبت کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ تم وہ انسان تھی جس نے مجھے گناہ کرنے سے بچا لیا تھا. اگر اس دن تم وہاں نہیں آتی تو شاید میں وہ غلط کام کر لیتا اور ساری زندگی کے لیے اپنی ہی نظروں میں گر جاتا. لیکن تم نے مجھے بچا لیا. تم نے مجھے گناہ کرنے سے نہ صرف بچایا بلکہ میری نظروں میں مجھے اپنی ہی نظروں میں گرنے سے بچا لیا. اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کب اس کی بھیگتی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. یوں سمجھ لو مجھے اللہ تعالیٰ نے وہاں حادثاتی طور پر بھیجا تھا تاکہ میرے باعث تم وہ غلط کام نہیں کرو
جو تم کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بھیگے گال صاف کرتی وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اب مجھے میرا کام کرنے دو اور جا کر سو جاؤ۔ یہ کام اتنا اہم نہیں ہے، اسے صبح کرنا۔ تمہاری چیزیں ہیں، تمہاری مرضی، ان کے ساتھ جو بھی کرنا چاہو، لیکن اس وقت فی الحال تم میری نیند کا علاج کرو۔ اور مجھے کیا علاج کرنا ہے؟ علاج تو کوئی نہیں کرنا، دراصل تم نے میری نیند خراب کر دی ہے، تو اس لیے یہ رات کا بقیہ پہر بھی تم ہی گزرواؤ گی۔ میں نے تھوڑی کہا تھا اٹھ کر بیٹھو، خود اٹھے ہو۔ منہ بناتی وہ اس سے دور ہونے لگی جب اسے اپنے قریب کھینچ کر اسفندیار اس کے لبوں پر جھک گیا۔ حویلی کی چھت پر وہ آٹھوں بیٹھے پرانی باتیں کرنے میں مصروف تھے، گلے شکوے، حسین لمحے، کتنا کچھ تھا جو ذہن کے پردوں پر یاد آ رہا تھا۔ آج کا دن بہت خوبصورت تھا، میں اس دن کو ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ عصیم کے کندھے سے لگی وہ یہ بات تیسری بار کہہ رہی تھی۔ آج کا یہ دن تو ان سب کے لیے ہی بے حد خوبصورت تھا، کیونکہ آج اتنے وقت بعد سب ایک ساتھ مل کر بیٹھے تھے۔ نہ آج کوئی گلہ شکوہ تھا، نہ ناراضگی تھا، صرف پیار اور محبت۔ میں اکثر پرانے دنوں کو سوچتی ہوں تو مجھے بہت ہنسی آتی ہے کہ جس عالم شاہ کو میں دیکھنا تک پسند نہیں کرتی تھی، اب اسے دیکھے بنا میرا دن نہیں گزرتا۔ عالم کے ساتھ بیٹھی عائرہ نے دھیمے لہجے میں کہا، جس پر اس کے ساتھ ساتھ پریشے اور قصوہ کی بھی ہنسی چھوٹی، کیونکہ ان کا حال بھی تو کچھ ایسا ہی تھا۔ بالکل، میرا تو دل چاہتا تھا معتصم کا قتل کر دوں، اس بندے کی جان لے لوں، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اندازہ ہی نہیں ہوا یہ شخص کب میری جان بن گیا۔ بالکل، پری بھابھی، میرا بھی دل چاہتا تھا شاہ کا گلا دبا دوں، جو بنا میری مرضی کے مجھ سے شادی کر رہے تھے۔ اس کی بات سنتے عصیم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ قصوہ، تم ایسا سوچتی تھی؟ پرانی باتیں شاہ، اب تو آپ میرا سب کچھ ہیں۔ میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، بلکہ میں تو اپنی شادی پر بہت زیادہ خوش تھی۔ میری خاموش محبت میرے بنا کہے جو مجھے مل گئی تھی۔ وسیع کے بازو میں ہاتھ ڈال کر اس نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ لیا، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھی اینا کو دیکھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی، لیکن ان سب کی باتیں تھیں جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ فجر کی اذان سنتے ہی انہیں ہوش آیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ سب نماز ادا کرنے کے لیے چلے گئے۔ اپنے رب کا شکر بھی تو ادا کرنا تھا، ہر اس نعمت کے لیے جو اس پاک پروردگار نے انہیں عطا کی تھی۔ دی اینڈ۔ یہ ناول یہاں پہ ختم ہو گیا ہے۔ ریڈرز، بتائیے گا ضرور کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا، اور امید ہے آپ کو نیکسٹ ناول بھی پسند آئے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کیجیے کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔